اپنی محبت کو ان کے لیے نچھاور کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، یہاں سے فیصلہ لے کر اگر جائیں گے انشاءاللہ کل سے ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا۔ ہمارے یہاں جا کے نوجوان فلسطین کے نوجوان کی طرف بنے گا، تب جا کر فلسطین کے تعلق سے ہم اپنی عظمت کے حق کو ادا کر پائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا ہاتھ میں کوئی تلوار و ہتھیار لے لیں یا کسی طرح سے ان کو ظلم و اذیت پہنچائیں، ہرگز یہ نہیں ہے۔ مولانا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر جفاکشی پیدا کریں، سادگی پیدا کریں، سخت حالات میں ہم ریزسٹنس کر سکیں، ہم بہت زیادہ عیش پرستی کی زندگی نہ گزاریں کہ ہم ایسے ہو جائیں کہ اگر 10 منٹ کے لیے بجلی چلے جائے تو اللہ کی ناشکری ادا کرنے لگے۔ ہم ایسے ہو جائیں کہ اگر بیوی کے ایک وقت تک کھانا اگر بیماری کی حالت میں یا کسی اور اس کی حالت میں نمک کم زیادہ ہو جائے تو اس کے اوپر بھڑک جائیں اور غصہ غضب کرنے لگیں، یا ہم ایسے ہو جائیں کہ ہم اپنی بچوں کی نیند کی خاطر صبح کی نماز میں ہم کو جگا نہ سکیں، یہ کہیں کہ بچوں کی نیند خراب ہو جائے گی۔ اب پچھلے 35 دنوں سے غزہ کے اور فلسطین کے مسلمان راتوں کو سو نہیں رہے ہیں، وہ جاگ رہے ہیں، مسلسل جاگ رہے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو حالات کے لیے تیار رکھیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے خلاف خدا نہ خواستہ کسی طرح کا بغاوت کریں، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں لیا جانا چاہیے۔ یہ ہم اپنے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جس طرح سے زندگی گزارنے کا ہمیں سکھایا تھا، محنت، جفاکشی، جستجو، اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ تو نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ شاہی وہ پرندہ ہوتا ہے جس کو گھر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ پہاڑوں کی اونچی چوٹیوں پر اپنا بسیرا کرتا ہے، اسے کسی گھر اور مکان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمان اپنے پیسے، اپنی صلاحیتیں، اپنی مہارتیں، اپنا ٹیلنٹ، اپنی اسکلز میرے دوستو ان چیزوں میں نہ لگائیں کہ میرا گھر تیرے گھر سے اچھا ہو، میرا گھر تیرے گھر سے عالی شان ہو، میری بیٹی کی شادی تیری بیٹی کی شادی سے زیادہ بالکل دھوم دھام سے ہو، میرے بیٹے کی بارات تیرے بیٹے کی بارات سے زیادہ ہو، میرے بچے کی دولہے، میرا بچہ جب دولہا بنے اس کی گاڑی تیرے بچے کے دولہا کی گاڑی سے زیادہ مہنگی ہو، سجاوٹ کے ساتھ ہو۔ ہم خرافات میں لگے ہوئے ہیں میرے دوستو، عیاشی میں لگے ہوئے ہیں کہ امت خرافات میں کھو گئی، کہ امت خرافات میں کھو گئی۔ میرے دوستو جو ہمارا دین تھا وہ رسم و رواج میں کھوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم یہ حسن ظن ہے لوگوں کا کہ ہم مومن سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ہم دعا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں دعا ہے، اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے زیادہ اچھا بنا، یعنی میرا جو اندر ہے میرا دل وہ میرے ظاہر کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہو جائے اور میرا ظاہر بھی اچھا بنا جائے۔ لیکن ہم اپنے ظاہر کو تو اچھا بنا رہے ہیں دوسروں کے سامنے، لیکن اپنے باطن کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان تنہائیوں میں نہ جانے کس کس گندگیوں میں مبتلا ہیں۔ اپنی راتیں ہمارے بچے اور بچیاں موبائل میں کن کن ایپس میں گزارتی ہیں، اور میرے دوستوں فون ویڈیوز میں اور کیسی کیسی روحانیت اور دل کی میرے دوستوں وہ کیفیات مردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں بالکل اس کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم عیش کوشی میں اور بچوں کی اچھی سے اچھی شادی میں اور تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پر نہ بچوں کی نماز کی فکر ہے، نہ بچوں کے قرآن صحیح پڑھانے کی فکر ہے، نہ بچوں کو صحیح عقیدہ سکھانے کی فکر ہے۔ میرے دوستو ہم یہ بچوں کو بتائیں کہ سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والا اللہ ہے، سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہم سے اللہ ہے، پھر سب سے زیادہ پیار کرنے والا ہم سے اللہ کا نبی محمد رسول اللہ ہے، پھر کوئی پیار کرنے والا ہے تو وہ بعد میں ہے۔ سب سے زیادہ پیار ہمارا مشفق و مہربان رب ہم سے کرتا ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ پیار ہمارے نبی ہم سے کرتا ہے۔
کرتے ہیں، قرآن میں اس بات کو صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، ہم بٹھائیں اپنے بچوں کے دماغوں میں، اپنی بچیوں کے دماغوں میں۔ میں آج کی جنازے میں عرض کر رہا تھا کہ آخرت کا عقیدہ اگر ہمارے دلوں میں مضبوط نہیں ہوگا ہم سدھر نہیں سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی ذات پہ بھی ایمان ہے، رسول اللہ کی ذات پہ بھی ایمان ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں مجھے اپنی زندگی کے ایک عمل کا حساب دینا ہے، اپنی زبان کے بول کا حساب دینا ہے، اپنی آنکھ سے کیا چیز دیکھتا ہوں اس کا حساب دینا ہے، اپنے کان سے کیا سنتا ہوں اس کا حساب دینا ہے، اپنی شرمگاہ سے کیا کہتا ہوں اس کا حساب دینا ہے، اپنے ہاتھ پیر سے کیا چھوتا ہوں اس کا حساب دینا ہے، اپنے دماغ میں کیا خیالات لاتا ہوں اس کا حساب دینا ہے۔ لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، جب تک 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا قیامت میں بندے کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ اللہ کی رحمت اگر اس کو بخش دے تو الگ بات ہے، لیکن اللہ کا عدل اگر فیصلہ لینے پہ آ جائے تو میرے دوستو زندگی کے ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ بھوک کی اور پیاس کی حالت میں ایک جگہ تشریف لے جاتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، کچھ پکے کچھ کچے، اور کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے ہیں، پانی پیتے ہیں سادہ سا، اور فرماتے ہیں وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحابی تعجب کرتے ہیں کہ کھجور اور پانی نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سوچو میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میری مائیں بہنیں، اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دے رکھی ہے۔ بغیر اے سی کے ہمارا گزارا نہیں ہوتا، بغیر پنکھے کے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم کبھی اے سی اور پنکھوں کے لیے مسجدوں میں لڑتے ہیں اور مسجدوں کے سکون کو بگاڑ دیتے ہیں، اس کے لیے بستیوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نہیں سوچتے کہ اللہ کے یہاں میدان حشر میں قبر کی تنہائیوں میں ہمارے لیے کیا چیز کام آئیں گی۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ امتوں کی بیماری کی جڑ دل ہے، اگر دل بیمار ہے جس کبھی بھی سدھر نہیں سکتا ہے، وہ ایک ظاہری میرے دوستوں ملمہ سازی ہو سکتی ہے، وہ ایک بناوٹ ہو سکتی ہے، لیکن وہ اصلیت اور ریئلٹی نہیں ہو سکتی۔ اگر دل بدلے گا، اس سے انبیاء دلوں میں محنت کرتے ہیں، اور دل بنتا ہے ایمان توحید کی بنیاد پر، رسالت کی بنیاد پر، اور آخرت کی بنیاد پر۔ آخرت کا یقین جس کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا دل اتنا زیادہ بنے گا اور سنورے گا۔ اللہ نے فرمایا بھی ہے اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جو قلب سلیم لے کر کے آئے گا اللہ اسی کو قبول فرمائیں گے۔ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، مال فائدہ نہیں دیں گے، اولادیں فائدہ نہیں دیں گی، یہ قلب سلیم قیامت کے دن فائدہ دے گا۔ تو قلب سلیم بننے کا نسخہ یہ ہے کہ ہم توحید کو، رسالت کو، اور بہت خاص کر کے آخرت کے عقیدے کو اپنے دل کا پختہ کریں گے تو ہم ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکیں گے۔ ہماری زندگی سے ڈویلٹی ختم ہوگی، ڈپلیکیسی ختم ہوگی، ہماری زندگی کے اندر ریئلٹی آئے گی، ہماری زندگی کے اندر اصلیت آئے گی، بناوٹ ختم ہوگی، زندگی کے بہت سارے جھگڑے جھمیلے پریشانیاں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ یہ امت پھر امت واحدہ بنے گی، ان هذه امتكم امة واحدہ، یہ ملت پھر ملت واحدہ بنے گی، پھر یہ مومن آپس میں ایک جسم کی طرح بنیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کی طرف توجہ دیں، زیادہ عیش کوشی کی طرف، زیادہ عیش پرستی کی طرف، زیادہ آرام طلبی اور سستی اور کاہلی کی طرف نہ جائیں۔ اپنے بچوں کی جسمانی صحت کا خیال رکھیں، ان کے وقت کی حفاظت کا خیال رکھیں۔ میرے دوستو، نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے۔